غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کی خواہش پر حماس نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو پیغام دے دیا۔ حماس کے سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل حماس کی شرائط تسلیم کر لے تو آئندہ 48 گھنٹوں میں عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP سے گفتگو میں حماس کے سینئر رہنما نے کہا کہ غزہ میں سیز فائر آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل مذاکرات میں کچھ شرائط تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل حماس کے ان مطالبات سے اتفاق کرتا ہے، جن میں بے گھر فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی اور انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے، تو آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں سیز فائر معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کے رد عمل میں حماس نے اسرائیل کے ساتھ تمام مذاکرات روکنے کی دھمکی دی تھی۔ حماس کا کہنا تھا کہ مذاکرات نہتے اور لاچار فلسطینی قوم کے خون سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر، قطر اور امریکہ نے غزہ جنگ بندی میں ثالثی کے لیے حالیہ ہفتوں میں بات چیت کی ہے، جس کا مقصد تقریباً 5 ماہ سے جاری جنگ کو روکوانا ہے اور انسانی امداد کی تقسیم ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے ثالثی کرنے والے یہ تینوں ممالک رمضان سے قبل جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے حوالے سے امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی تجویز پر آمادہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جلد ہی براہ راست مذاکرات کا امکان ہے۔ قاہرہ میں فریقین جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل پر بات کریں گے۔ ایک طرف اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی وحشیت ناک کارروائیوں میں کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ غزہ کے علاوہ دیر البالہ اور جبالیہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں امداد کے لیے جمع افراد کے قتل عام کا ایک ہفتے میں دوسرا واقعہ پیش آیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ دیر البالہ میں اسرائیلی فائرنگ سے متعدد افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ جمعرات کو بھی امداد کے منتظر فلسطینیوں کو اسرائیل کی جنگی ہیلی کاپٹرز نے نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 116 فلسطینی شہید اور 750 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خوراک کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بدتر ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ وہاں ناکافی امداد کا پہنچنا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے UNRWA کے مطابق انہوں نے اور اقوام متحدہ کی دیگر تنظیموں نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ امداد کی ترسیل نہ ہوئی تو قحط کا خطرہ ہے اور خوراک کی کمی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ اس لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل کرنے دی جائے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے مطابق غذائی قلت کے باعث کمال عدوان اسپتال میں 15 بچے موت کے منہ میں چلے جا چکے ہیں اور مزید اموات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ خیال رہے کہ غزہ میں غذا کا شدید بحران ہے اور غزہ کی 23 لاکھ کی آبادی قحط کے خطرے سے دوچار ہے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے حماس اور اسرائیل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں فریقین فوری جنگ بندی پر راضی ہو جائیں اور غزہ میں متاثر شہریوں کے لیے امداد کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ ایک تقریب سے خطاب کے دوران امریکی نائب صدر نے حماس اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر 6 ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں بے گناہ لوگ انسانی تباہی کا شکار ہیں۔ اسرائیل کو تباہ شدہ علاقوں میں امداد کی ترسیل بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ کاملا ہیرس کا کہنا تھا کہ غزہ میں قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد وہاں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اس وقت میز پر ایک معاہدہ موجود ہے۔ حماس کو اس معاہدے پر رضامندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں کے حالات غیر انسانی ہیں۔ اسرائیلی حکومت کو بغیر کسی بہانے کے امداد کی ترسیل میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا۔